اب کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ دنیا میں کچھ بڑے کچھ لیڈرز ہوتے ہیں، کچھ نیچے ان کے فالوورز ہوتے ہیں، گمراہ لیڈرز بھی تو ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے چلنے والے بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان بڑے اور چھوٹوں کا مکالمہ بار بار قرآن کریم میں آتا ہے، ان کا تذکرہ اگلی آیت میں، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا۔ یاد کرو کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، بڑے اپنے چھوٹوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سے تمام رشتے کٹ جائیں گے، بیزاری کا اعلان ہو رہا ہوگا، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہمارے لیے ایک مرتبہ دوبارہ لوٹنے کا موقع ہو مراد دنیا میں، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری کا اعلان کرے جیسے کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کی ہے، مگر کل حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا گیا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ غور کر لینا چاہیے ہم کس کے فالوورز ہیں، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ گمراہ قسم کے لوگ، ان کی پیروی کرنے والے ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں حق والوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل رکھے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کر ان کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ گمراہی سے اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب حلال اور پاکیزہ کھانا، اس تعلق سے کچھ تعلیم دی جا رہی ہے، معاملات زندگی کے لیے رہنمائی کے لیے ہدایات آ رہی ہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک۔ دو الگ الگ باتیں ہیں، ایک جو شے کھا رہے وہ تو حلال ہو، اس کو حلال مال سے کمایا ہے حرام سے، تو یہ طیب بھی ہونا چاہیے۔ اس میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، اور کوئی شرکی عقیدہ نہ آ جائے، کوئی کفری عقیدہ نہ آ جائے، جیسے مشرکین مکہ غیر اللہ کے لیے جانور ان کو ذبح کرتے تھے، معاذ اللہ، ایسا رویہ نہ ہو۔ تو حلال بھی ہو اور طیب دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں وہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ یہ ذکر آیا ہے شیطان کا، وہ کاہے کی دعوت دیتا ہے؟ برائی کی اور بے حیائی کی۔ آج ہم اپنے معاشروں میں دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی برائی کی، بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ شیطان کا ایجنڈا ہے، اور رحمان کی تاکید کیا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جمعے کے خطبات میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ بے حیائی اور منکر کے کاموں سے، منکرات کے کاموں سے تمہیں روکتا ہے۔ ہمیں رحمان کی دعوت قبول کرنی ہے اور شیطان کی دعوت کو رد کرنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی اندھے بن کر ان کی پیروی کرتے رہیں گے۔ تاریخ انسانی میں انسانوں کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اندھے بن کر انہوں نے باپ دادا کی ہر غلط بات کو بھی پیروی میں لا کر چھوڑا اور ان کے پیچھے چلتے رہے، حالانکہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، واضح ہدایت کے ساتھ بھیجا، مگر اس کے مقابلے میں باپ دادا کی غلط باتوں پر لوگ اڑے رہے اور حق سے محروم ہو گئے۔